الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن کا سلسلہ رمضان المبارک کے بعد آج الحمدللہ شروع کر رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا درس ہے یہ مجموعی طور پر درس قرآن کا جو نمبر ہے 154 ہے، اور پھر قصص القرآن کے سلسلے میں یہ 37واں انشاءاللہ درس ہوگا۔ تو قرآن کریم کے بیان فرمودہ قصے جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جو قصہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ شاید یہ 2 دروس میں مکمل ہوگا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس سے پہلے ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ مختصر بھی اور مفصل بھی بیان ہوا ہے۔ آپ کا اسم گرامی قرآن کریم میں ٹوٹل 17 دفعہ جو ہے وہ مذکور ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم گرامی، اور جن صورتوں میں مختصر ذکر ہے وہ سورۃ بقرہ ہے، سورۃ نساء ہے اور سورۃ الانعام ہے، اور جن میں نسبتاً مفصل ذکر ہے وہ سورۃ انبیاء ہے، سورۃ النمل ہے، سورۃ سبا ہے اور سورۃ صاد ہے۔ آپ کے قصے کے جو اہم اجزاء ہیں ان میں آپ کی عظیم الشان بادشاہت ہے۔ آپ ان انبیاء میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ملک بھی یعنی بادشاہت بھی عطا فرمائی، آپ کے والد محترم کو بھی اور آپ کو بھی بادشاہی عطا کی گئی، اور اس بادشاہی میں یہ نرالا پن تھا کہ دنیا کے بادشاہوں کی حکومت جو ہے وہ زمین پر، پہاڑوں پر یا دریاؤں پر ہوتی ہے، لیکن آپ کی حکومت پرندوں پر بھی تھی اور جنات پر بھی تھی۔ پرندے بھی آپ کے تابع تھے اور جنات بھی، اور پھر آپ ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں جو ہیں اللہ نے آپ کو ان کا علم عطا فرمایا، اور پھر آپ کے واقعے کے جو مختلف اس کے حصے بیان ہوئے ہیں ان میں سورۃ نمل میں خصوصاً، نمل بھی چیونٹی کو ہی کہتے ہیں، تو چیونٹی کا واقعہ ہے، ہدہد کی خبر ہے اور اس کا ایک قصہ ہے، اور ملکہ سبا کا ذکر ہے، اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ایک فقیر کا قصہ ہے جس نے پلک جھپکتے میں تخت آپ کے سامنے رکھ دیا ہزاروں میلوں سے اٹھا کر۔ تو یہ آپ کی حکومت ہے، یعنی جنات و ہوا پر، اور پھر آپ کے جو علم و حکمت ہے ایک نرالا انداز اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ تو آپ کی جو مفصل ذکر والی آیات ہیں ان میں سے آج ہم سورۃ نمل کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور پھر سورۃ نمل کی ان آیات پر علماء کرام نے اور مفسرین نے غور کیا تو انہوں نے ایک بڑا نرالا پہلو تفسیر کا یہ نکالا ہے کہ جو واقعہ آپ کا سورۃ نمل میں بیان ہوا ہے اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ تین ہیں، اللہ نے جن کو بیان فرمایا۔ اس میں ثلاثیات کا ایک بڑا حسین گلدستہ ہے جو ان آیات میں موجود ہے۔ آپ کا ذکر خیر اس سورۃ مبارکہ میں دوسرے اور تیسرے رکوع میں ہے، اور آیات نمبر جو ہے آیت نمبر 15 سے لے کر آپ کا ذکر خیر پھر چلا جاتا ہے تیسرے رکوع کے اختتام پہ، جو آیت نمبر ہے 44، 15 سے 44 تک۔ اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آگے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہم آیات کا ترجمہ جو ہے ظاہر ہے یہ کافی ساری آیات ہیں، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو عظیم علم عطا فرمایا تھا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد باپ بیٹے دونوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ انہیں جو شان اور عظمت دی گئی ہے وہ بہت کم ہستیوں کو عطا ہوئی ہے۔ تو اس میں اکثر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر ایمان والوں پر ہمیں فضیلت دی، یہ نہیں کہا کہ سب ایمان والوں پر۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ فضیلت میں ان دونوں سے بڑھ کے بھی اللہ کے پیارے بندے انبیاء موجود ہیں، تو لہٰذا انہوں نے وہ دعویٰ نہیں کیا جس دعوے میں صداقت نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نبی ہے اور نبی کو ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالتا جس میں کبر ہو اور تعلی ہو اور فخر کی بات ہو، لہذا تواضع اور انکسار جو ہے اس سے کام لیتے ہوئے یہ فرمایا۔ پھر ارشاد ہے ووارث سلیمان و داؤد، اور سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے، یعنی حضرت داؤد ان کے باپ تھے، ان کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کا، ان کی حکومت اور ملک کا اور ان کی کئی عظمتوں کا وارث بنایا ان کے شہزادے حضرت سلیمان۔ وقال، اور حضرت سلیمان کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی علمنا کہا چونکہ آپ کے اپنے لیے جملہ ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہ ہمیں پرندوں کی بولی تعلیم کی گئی ہے، سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا حصہ وافر ہمیں عطا فرمایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہی بے شک کھلا ہوا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ صلاحیتیں اور کمالات عطا فرمائے کہ ہر خیر جو ہے، ہر نعمت جو ہے اور ہر کمال جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی عطا ہو سکتا ہے۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف بار بار منسوب فرما رہے ہیں، پہلے بھی فرمایا اللہ کا فضل، پھر فرمایا اللہ کا فضل، اور آگے بھی یہ اللہ کے فضل کا کلمہ جو ہے آپ اکثر آپ کی زبان سے ادا ہوتا رہا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور حضرت سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں والطیر اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، وَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا۔ آپ کے جو لشکر تھے وہ صرف انسانوں پر مشتمل نہیں تھے، یہ تین قسم کی مخلوق آپ کے لشکروں کا حصہ تھی، ایک جنوں کا لشکر، انسانوں کا لشکر اور پرندوں کا لشکر، یہ سب آپ کی گویا فوج تھی۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، اب ایک خاص قصہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے جب پہنچے چیونٹیوں کی وادی میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر جا رہا ہے، اس میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور یہ لشکر پہنچتا ہے ایک وادی میں جہاں بڑی تعداد میں چیونٹیاں تھیں۔ قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے جو سوراخ ہوتے ہیں چیونٹیوں کے رہنے کے، ان میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ اپنے اپنے بلوں میں۔ لا یختمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں روند نہ ڈالیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، بے خبری میں، یعنی وہ بے خبری میں کہیں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ چیونٹی نے اپنی تمام جو چیونٹی کا لشکر تھا، دیگر چیونٹیاں، اس نے انہیں خبردار کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سن لی، ایک تو آپ کو تمام جانوروں کی اور پرندوں کی جو بولی ہے اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا، اور پھر یہ ایسا کوئی وائرلیس سسٹم تھا کہ آپ کا جو تخت ہے وہ ہوا میں تھا، حدیث پاک میں ہے تقریباً 3 میل کی مسافت پہ اس وقت آپ تھے جب چیونٹی نے دیگر چیونٹیوں کو یہ بات کہی، تو 3 میل کا فاصلہ ہے، اور آپ کا لشکر جو ہے اس وقت جو آپ کا تخت ہے خاص طور پہ وہ ہوا میں ہے، دیگر آپ کا لشکر نیچے ہے،
کیونکہ آپ کا لشکر ہواؤں میں بھی ہوتا اور زمین پر بھی ہوتا، پیادہ بھی ہوتے، سوار بھی ہوتے۔ تو جو پیادہ لشکر تھا، چونکہ اس نے وادی سے گزرنا تھا، تو اس سے یہ خطرہ تھا کہ وہ چیونٹیوں کو روند ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سنا دی، چیونٹیوں کی آواز اتنی دور سے، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر ہنسنے لگے کہ چیونٹی جو ہے وہ اپنی پوری جو فوج اس کی ہے یا لشکر ہے یا اس کا جو خاندان ہے، ان کی جو ملکہ ہے چیونٹیوں کی، ایک تو ملکہ سبا ہے آگے جس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، یہ چیونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو آگاہ کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں روندے نہ جاؤ حضرت سلیمان کے لشکر کے نیچے۔ تو حضرت سلیمان یہ سن کر ہنسنے لگے، وقال، اور آپ نے پھر یہ دعا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے شکر پر قائم رکھ۔ یعنی ظاہر ہے ہر نعمت اللہ اس لیے دیتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو قرآن نے بھی کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، قلیل من عبادی الشکور، جس کے پاس جو بھی ہے اسے اپنا سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ زندگی بھی میری ہے، صحت بھی میری ہے، دولت بھی میری ہے، اقتدار بھی میرا ہے، علم بھی میرا ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ کی عطا فرمودہ ہے۔ اور اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریف کرنی چاہیے، حمد پڑھنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کی عملی صورت بھی ہے اور قولی صورت بھی۔ قولی صورت زبان سے الحمد پڑھنا ہے، اور عملی صورت اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے۔ جو اصل شکر ہے وہ اللہ کی اطاعت والا شکر ہے کہ عمل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہو، اس کی نافرمانی میں نہ ہو۔ پھر عرض کی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی رہے، ان اعمال کی توفیق دے اور استقامت دے ان پر کہ جو تیری رضا کا سبب ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اب یہ بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی موت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں میرا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اچھے لوگوں میں میرا ذکر باقی رکھ کہ میں اچھے لوگوں میں یاد کیا جاؤں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یعنی ایک تو نیک ہونا ہے اور ایک نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ علماء کرام نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب نبیوں سے بڑھ کے اور نیک کون ہوگا؟ سب سے بڑھ کے تو خود نبی ہوتے ہیں، اور نبی بھی عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، تو وہ تو سب سے بڑھ کے نیک ہیں ہی، صالح ہیں ہی۔ تو اس کی حکمت علماء نے بیان فرمائی ہیں، تو ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نیک ہونا بھی ایک کمال ہے، کوئی شک نہیں، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نیک ہو لیکن لوگ اسے نیکوں میں شامل نہ کریں، لیکن لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ نیک ہے، تو لہٰذا وہ اپنے جب بھی کوئی فہرست بنائیں تو اس کا نام نہ لیں صالحین میں۔ تو یہ ایک الگ اللہ کا کرم ہے کہ انسان نیک ہو بھی اور تو لوگ بھی اس کو نیک سمجھیں، اور اس کے بعد بھی اس کے وصال کے بعد بھی اچھے لوگوں کو اسے شامل کریں۔ اس کی گناہوں کی وجہ سے جو ہے گناہ گار لوگوں میں اور غافلین میں اس کا ذکر نہ ہو، بلکہ ذاکرین میں، اللہ کے محبوب بندوں میں اس کا ذکر ہو۔ تو یہ وہ خیر ہے جو نبی بھی اللہ سے مانگتے رہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یعنی متقی ہونا ہی صرف کمال نہیں ہے، یہ دعا ہو کہ اللہ متقیوں کا بھی قائد ہمیں بنا، کہ ہم سردار ہوں تقوی والوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ
اچھی نسبتیں، اچھی پہچان اور اچھے لوگوں کے ساتھ جو ایک جڑت ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، جو انبیاء کی مبارک دعاؤں کا حصہ ہے۔ اب یہ حصہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو چیونٹی کے ساتھ ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ایک اور اہم حصہ ہے جو ہدہد کے ساتھ ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی تفتیش کی، جائزہ لیا، جو کہ آپ کے لشکر تھے، انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، پرندوں کے بھی، تو آپ نے جائزہ لیا۔ تو پرند یعنی آپ کی جو حکومت ہے یا جو بادشاہت ہے اس میں آپ کے کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ اپنے لشکر سے بے خبر ہوں، بلکہ اپنے لشکر کی حاضری لگاتے رہتے، کون موجود ہے کون غیر حاضر ہے۔ تو آپ نے اس تفتیش اور جائزے میں دیکھا اور فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد، آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ باقی تو سارے پرندے حاضر ہیں لیکن ہدہد کیوں غیر حاضر ہے؟ ام کان من الغائبین، کہیں وہ غیر حاضروں میں سے تو نہیں ہے، یعنی کوئی دائیں بائیں ہوا ہے کسی کام سے، یا آج اس کی جو ہے ایبسنس ہے، غیر حاضری ہے۔ اب تین باتیں آپ نے فرمائی، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، ورنہ وہ مجھے اس کی صاف صاف وجہ بیان کرے۔ یعنی تین باتیں ہیں، یا اسے سزا دی جائے گی سخت، یا ذبح کر دیا جائے گا، یا وہ کوئی ایسی خبر لائے کہ جو اس کی وجہ بیان کرے کہ میں کیوں آج غیر حاضر ہوں۔ غیر حاضری کی یا تو وجہ بیان کرے، اگر وجہ نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی سزا جو ہے اس کے لیے تیار ہو جائے۔ فمکث غیر بعید، کچھ ہی دیر گزری تھی، یعنی تھوڑی دیر ہوئی تھی، کچھ دیر بعد جو ہے وہ ہدہد آیا، فقال، اور اس نے کہا احطت ما لم تحط به، میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا ہے، اس جگہ کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا یا مشاہدہ نہیں کیا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اب ہدہد کی جان بچ گئی ہے کہ ہدہد نے کہا کہ میں ایسے غائب نہیں تھا، میں کسی مشن پہ تھا، اور مشن یہ تھا کہ آپ نے جو علاقہ نہیں دیکھا ہوا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس بادشاہی ہے جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی اور پرندوں پر بھی، لیکن ظاہر ہے آپ ہر طرف تشریف نہیں لے گئے تھے، تو یہ بھی آپ کا خادم ہے جس نے آپ کے لیے گویا جو نئی زمینیں ہیں انہیں ڈسکور کر رہا ہے، انہیں دریافت کر رہا ہے کہ میں ایک اور ملک دیکھ کے آیا ہوں جو ملک سبا ہے، اور ایک یقینی خبر ہے میرے پاس، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا کہ اس ملک والوں پر یعنی ملک سبا پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے، یعنی وہ بڑا امیر ملک ہے، بڑا ڈیولپڈ اور ترقی یافتہ ملک ہے، ان کے پاس ہر قسم کی جو نعمتیں ہیں اور خزانے ہیں وہ موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، اس عورت کا جو ان کی ملکہ ہے اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن وہ ہیں غیر مسلم، مشرک ہیں، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی وہ جو شیطانی کام ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، ان کے لیے وہی خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں یا ہدایت نہیں پائیں گے۔ اب آگے جو ہے آیت سجدہ ہے، دو آیتیں جو ہیں، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے، یعنی آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمین میں بھی ہے اللہ جانتا بھی ہے اور ان کو باہر بھی لاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو یا جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، کیونکہ اس ملکہ کے لیے بھی عرش عظیم کہا گیا، اب یہ اعلان کیا کہ اصل عرش تو اللہ کا ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ ہی ہے۔
یہ دو آیتیں جو ہیں یہ سجدہ کی ہیں، لہٰذا آپ سب حضرات جو ہیں وہ سجدہ بھی فرمائیے گا، کیونکہ یہ سجدہ تلاوت ہے، اور جھکنے والوں کا ذکر سن کے ہمیشہ جھکنا چاہیے، اور نہ جھکنے والوں کا ذکر سن کے بھی جھکنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیات سجدہ میں دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، کہیں جھکنے والوں کا ذکر کیا ہے، کہیں نہ جھکنے والوں کا ذکر کیا۔ جو جھکنے والے ہیں ہم ان کی سنت اپنانا چاہتے ہیں، جو نہ جھکنے والے ہیں ہم ان کے اس غلط راستے سے بچنا چاہتے ہیں، لہذا ہر صورت میں سجدہ ہی کرنا ہے۔ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ اب جو کہ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی یہ وجہ بیان کی کہ میں ایک ملک جو ہے دیکھ کے آیا ہوں، ڈسکور کر کے آیا ہوں، اور وہ اس طرح کا ملک ہے، اس کی خوبیاں بھی بتائیں، اس کے اوصاف بیان کیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو، یعنی ایسے نہیں ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے، ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر غلط کہہ رہے ہوں گے تو سزا کے مستحق ہیں، جو آپ نے پہلے بیان فرمائی ہے کہ یا سخت سزا دیں گے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ذبح کر دیا جائے گا، اور اگر سچ ہوگا تو فَبِهَا، تو فرمایا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اب کیسے جائزہ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذهب بِكِتَابِي هَذَا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا خط لے جاؤ، فَأَلْقِهِ إِلَيْهِ، خود سے فرمایا میں خط لکھ کے دیتا ہوں، آپ میرا مکتوب اور خط لے جائیں اور ان پر ڈال دینا، ان تک پہنچا دینا جس ملک کی آپ خبر لائے ہیں۔ ثم تول عنہم، اور پھر ان سے پیٹھ پھیر لینا، فانظر ماذا یرجعون، اور یہ دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی میرا خط ان تک پہنچاؤ، اگر خبر سچی ہوگی تو پتہ چل جائے گا، ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا، اور اگر خبر جھوٹی ہوگی تو پھر سزا آپ کے لیے جو ہے وہ مقدر ہے۔ تو اب یہ خط پہنچ گیا ملک سبا میں، اور ملکہ سبا جس کا نام بلقیس بیان ہوا ہے احادیث میں، قرآن کریم میں اس کا نام نہیں لیا گیا، صرف ملکہ کے طور پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ قالت، تو اس ملکہ نے اپنے لشکر سے کہا، اپنے اس کے مصاحبین تھے ان سے کہا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے، یعنی ایک خط جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا، وہ اس پرندے نے، ہدہد نے خط ان پر جا کے پھینک دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، جب اس کو پڑھا تو وہ خط تھا۔ تو اب اس خط کے بارے میں وہ ملکہ مشورہ کر رہی ہے اپنے درباریوں سے اور اپنے لشکر والوں سے، پوچھ رہی ہے، انہیں پہلے بتا رہی ہے کہ خط آیا ہے میرے پاس۔ اب صرف خط اس نے نہیں کہا، کتاب کریم، ایک بہت ہی یعنی عزت والا اور معزز مکتوب میرے پاس آیا ہے، یعنی یہ عزت کا کلمہ اس نے بولا اس خط کے لیے۔ یہ جو کلمہ ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اسی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے اسلام کا دور مقدر فرما دیا، کہ جو نبی کی اور نبی کی نشانیوں اور آثار کی عزت کرتا ہے وہ کبھی ایمان سے محروم نہیں رہا۔ دو واقعات قرآن کریم میں ہیں، ایک یہ بلقیس کا واقعہ ہے ملکہ سبا کا، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو ساحرین آئے تھے، جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، حالانکہ وہ مقابلے کے لیے آئے تھے، اور مقابلے والے کبھی کلمہ نہیں پڑھتے، چاہے ہار بھی جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پتلی گلی ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور وہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ کیوں کلمہ پڑھا؟ انہوں نے نبی کی عزت کی تھی، ادب کیا تھا۔ ادب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ تو یہی جو سوال تھا نا، یہ ادب تھا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ وہ فرعون کی طرف سے آئے تھے، بادشاہ بھی فرعون ہے، تو فرعون کی طرف متوجہ ہوتے، اس سے پوچھتے کہ کیا کریں، کون پہل کرے گا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ یہ جو نبی کا ادب ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے لیے ایمان کا نور مقدر فرما دیا اور انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ تو اسی طرح ملکہ سبا جو ہے، اس نے جب آپ کی خط کی عزت کی اور اسے کتاب کریم کہا، اس کے لیے بھی ایمان کا فیصلہ ہو گیا، جیسے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آخری آیت ہی یہ ہے کہ اس نے کہا، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یعنی
بلقیس جو ہے ملکہ سبا، وہ ایمان قبول کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے۔ تو خط کا جو مضمون ہے آگے وہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ ٹوٹل خط ہے۔ خط میں یہ ہے کہ بے شک یہ خط جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور بات کیا ہے یہ کہ تم میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کر، مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پیغام تھا خط کا کہ آپ میرے مقابلے میں نہ ہو، سرکشی اختیار نہ کرو، میری اطاعت کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلا بھی رہے ہیں اور اطاعت کی بھی جو ہے اطاعت کا بھی حکم فرما رہے ہیں۔ اب بلقیس ملکہ سبا پوچھتی ہے اپنے لشکر والوں سے کہ کیا کیا جائے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کیا ہے میرے سرداروں یا میرے لشکر والوں، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ خط یہ آیا ہے کہ یا مطیع ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ اور کسی قسم کی سرکشی اختیار نہ کرو۔ ما كنت قاطعۃ امرا حتى تشهدون، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک تم مشورے کے ساتھ حاضر نہ ہو، یعنی تم سے پوچھے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ اب یعنی وہ بادشاہ تھی، یعنی ملکہ تھی، لیکن مطلق العنانیت اس میں نہیں تھی۔ مشورے کا شورائی نظام تھا کہ اپنے مصاحبین سے، اپنے لشکر والوں سے مشورہ کرے۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم بہت طاقت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں۔ یہ لشکر والوں نے یہ کہا کہ اگر ہے ضرورت جنگ کرنے کی تو ہمارے پاس قوت بھی ہے اور جنگ کا جذبہ بھی ہے، لہذا اگر جنگ کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ والامر الیک، لیکن فیصلے کا اختیار آپ کو ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، آپ ہی سوچ کر بتائیے کہ آپ کیا حکم دیتی۔ یعنی انہوں نے فیصلہ کوئی نہیں کیا، انہوں نے اپنا مشورہ دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ کوئی بات بزدلی والی نہیں ہے، اگر لڑنا ہے تو ہم تیار ہیں، باقی معاملہ آپ کا ہے، جیسے آپ چاہیں فیصلہ کریں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ اب ملکہ سبا کہتی ہے کہ ایک اصول ہے پوری دنیا میں کہ جب بھی کوئی آپ کے ملک پر حملہ کرتا ہے کوئی بھی بادشاہ، تو ظاہر ہے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ حملے کا مطلب ہی جو عزت والے ہیں ان کی عزت کو رسوا کر دینا ہے، تو لہٰذا اسی اصول کو بیان کیا اس نے کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے، افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ، اور اس کے معززین کو رسوا کر دیتے۔ وکذالک یفعلون، ظاہر ہے وہ بھی حملہ کریں گے تو یہی کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو اب ملکہ سبا کہتی ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، کہ ہم ذرا یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے بادشاہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ خط لکھا ہے، کیونکہ خط کا انداز اس کو ذرا منفرد لگا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر اللہ کا نام لے کر جو خط شروع ہو رہا ہے، تو اس خط کی تاثیر تھی۔ ملکہ سبا جو ہے اس کو روٹین والا کوئی مکتوب نہیں سمجھ رہی، وہ کہتی ہے کہ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور پھر یہ دیکھوں گی کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ جو سفیر بھیجیں گے خط کا جواب لے کر، تو ان کے جواب سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں یا کوئی اور جواب دیتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، تو اس کا سفیر جب ہدیہ لے کے حضرت سلیمان کے پاس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال اتمدوننی بمال، آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کر رہے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی مال کی تو میرے پاس کوئی کمی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور تم میرے لیے سونا لائے ہو یا مال لائے ہو تحفے میں، بل انتم بہدیتکم تفرحون، ساتھ ہی یہ فرمایا بلکہ اپنے ہدیے پر تم اتنے خوش ہو رہے ہو، تمہارے کاغذوں میں تو یہ بڑا ہدیہ ہے، لیکن اس سے تو بہت بہتر مال میرے پاس پہلے ہی موجود، جو جن بھی جس کا لشکر ہے اور پرندے بھی جس کا لشکر ہے اور انسان بھی جس کا لشکر ہے، اس کے لیے کیا بڑا ہدیہ وہ لا سکتے تھے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ان کے پاس واپس جاؤ، ان کے سفیر کو کہا اور انہیں بتا دو فلنأتینہم بجنود،
کہ ہم ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے، لا قبل لهم بها، کہ جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو لشکر ہے وہ ان کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور اگر یہ مقابلے کی نوبت آتی ہے تو ہم ضرور ان کو ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے، ہمارے پاس یہ طاقتیں ہیں۔ یہ جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب یہ جواب لے کے وہ چلا گیا جو سفیر تھا، پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے لشکر سے مخاطب ہوتے ہیں۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سردارو، تم میں کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے، اطاعت گزار ہو کر ان کے آنے سے پہلے ان کا عرش میرے پاس لے آئے۔ یأتینی بعرشھا، اپنے لشکر والوں سے پوچھتے ہیں کون ہے جو اس ملکہ کا عرش، اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں، ان کے آنے سے پہلے ان کا جو تخت ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک بڑے جن نے کہا، عفریت کا معنی بڑا جن، ایک بڑے جن نے کہا انا آتی کبھی، اس نے کہا کہ میں لے آیا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو، آپ کی جو مجلس ابھی جاری ہے یہ ابھی جاری ہوگی کہ میں تخت لے کے آ جاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر ضرور قادر بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی اس تخت میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی کہ میں امانت دار ہوں، اور اٹھانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ میں طاقت رکھتا ہوں، قوی ہوں۔ اب یہ جن کی بات ہے۔ ایک اور فقیر بیٹھا تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، فرمایا جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ علم والا جو ہے اس نے عرض کی الذی عنده علم من الکتاب۔ اب یہ کتاب جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب ہے، اس کے علم کی یہ برکت ہے کہ اس نے عرض کی انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تو مجلس ختم ہونے تک لائے گا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ مبارک جھپکائیں، اپنی پلک جھپکائیں، پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہو۔ اب جیسے ہی یہ کہا اس کے بعد تو دیر نہیں لگنی تھی، فلما رآہ مستقرا عنده، جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت سامنے موجود ہے، آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آنکھ جھپکی اور تخت حاضر ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے غلاموں کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ انہوں نے ہزاروں میلوں سے اتنا بھاری تخت اٹھا کے پلک جھپکنے میں اتنی سی دیر میں سامنے رکھ دیا۔ اور آپ کا اس میں گرامی جو احادیث میں بیان ہوا ہے وہ آصف بن برخیہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ امام قرطبی نے اس کو بیان کیا کہ یہ جو شخص تھا جو اللہ کا ولی ہے اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے، اور اللہ نے اسے کتاب کے علم سے نوازا تھا، تو یہ آپ کی خالہ کا بیٹا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں سے ہے لیبلونی اشکر و اکفر، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے مجھے آزمانا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی عطا فرمائے ہر نعمت اس کی آزمانے کے لیے ہوتی ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور کریم ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شکر کا فائدہ شاکر کو ہی ہے، شکر کرنے والے کو ہی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بعد تخت تو آ گیا ہے، اور وہ چل پڑے ہیں، جو تخت والے ہیں وہ وہاں سے چل پڑے تھے، پیچھے ان کا تخت بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گیا ہے۔ ابھی وہ نہیں پہنچے، تخت تو ظاہر پلک جھپکنے میں پہنچا ہے، اور انہیں تو کئی دن اور ہفتے لگ گئے۔ قال نکروا لها عرشا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اپنے لشکر والوں کو کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، یعنی ہے تو اسی کا تخت لیکن تھوڑی اس کی ڈیکوریشن تبدیل کر لو۔ اس سے پوچھیں گے پہلے کہ آپ پہچانیں کہ یہ کس کا تخت ہے،
تھوڑا سا تبدیل ہو، اس کا نقشہ جو ہے ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم اسے آزمائیں کہ آیا وہ اس کو پہچاننے کی راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے یا پہچان نہیں سکتے۔ یعنی ملکہ کا پہلے ٹیسٹ لے گی کہ آپ پہچانیں یہ کس کا تخت ہے۔ فلما جاءت، جب بلقیس آئی تو قیلا، اس سے پوچھا گیا، ہاکذا عرشک، کیا آپ کا تخت اسی طرح کا ہے؟ یعنی اسے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آپ کا تخت ہے، کہ کیا آپ کا عرش، آپ کا تخت، عرش سے مراد تخت اس جیسا ہے؟ قالت کانہ ہوا، اس نے کہا یہ تو بالکل وہی ہے، کانہ ہوا، اس جیسا نہیں ہے بلکہ یہی ہے، کانہ ہوا، یہ بالکل وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے۔ یعنی ہم اس سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام کمالات اور ان کی حقانیت کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے ہم اطاعت گزار ہو کے آئے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو اس سے پہلے یعنی اطاعت گزار ہونے سے جس چیز نے روکا تھا وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا بتوں کی یا سورج کی عبادت کرنا تھا۔ یعنی اس سے پہلے چونکہ مشرک تھے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا ہے، انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ اس سے پہلے کافروں میں سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح، اب اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ آپ ہی کا محل ہے تو لہذا اس میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة، تو جب اس نے اس کے شیشے کے فرش کو دیکھا، کیونکہ تخت تو اس کا تھا لیکن اس میں جو نکروا لہا آپ نے فرمایا تھا کہ ذرا اس میں کوئی ڈیکوریشن یا اس کی جو تبدیلی ہے وہ تھوڑی چینج اس میں ہونی چاہیے۔ چینج یہ تھی کہ اس کا فرش تبدیل کر دیا گیا تھا، جو عرش کا یا تخت کا فرش تھا، اب اس میں اوپر شیشہ ہے اور نیچے پانی ہے۔ اور تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید لجتن، اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہی ہے، فرش نہ تھا، کیونکہ اس پر اوپر شیشہ ہے ٹرانسپیرنٹ اور نیچے اس کے پانی بہتا ہوا اسے نظر آیا۔ تو بلقیس جب اس میں داخل ہونے لگی تو کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے اپنا جو کپڑا تھا وہ اٹھا لیا۔ اس نے سمجھا یہ پانی ہے اور قدم رکھوں گی تو یہ پاؤں اور کپڑے گیلے ہو جائیں گے، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے، جبکہ پانی نہیں تھا۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ شیشے سے بنا ہوا چکنا محل ہے، اس میں یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشہ ہے، نیچے پانی ہے، ایسا تاثر آ رہا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے عرض کی بلقیس نے، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئی جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور پالنے والا ہے۔ یہ یہاں پہ اختتام ہے، یہ 44 نمبر آیت ہے، 15 سے لے کر 44 تک سورۃ نمل کی۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ ملکہ سبا پہنچی، اور پہنچی بذریعہ ہدہد، یعنی ہدہد ان کو ڈسکور اس نے کیا، ملک پیغام بھی اس نے پہنچایا، اور پھر کامیابی سے پیغام پہنچا بھی، اس طرح ہدہد کی اپنی جان بھی بچ گئی کہ اس کی چونکہ سزا اسے ملنی تھی اگر یہ خبر صحیح نہ ہوتی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے چیک کیا، اور پھر اس طرح وہ اپنے اس جو خبر تھی اس کی خبر کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور بلقیس جو ہے اس نے حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ حصہ ہے سورۃ نمل میں۔ اب اس حصے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی نرالی ہیں، جس پر علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ تین چیزوں کا اکثر ذکر ہے اس میں، ان آیات میں، اور بڑا وہ خوبصورت ایک یعنی ثلاثیات کا ایک ایسا گلدستہ ہے تین چیزوں کا۔ جیسے مثال کے لیے میں عرض کر دوں، تفصیل انشاءاللہ چونکہ بہت زیادہ ہے تو وہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ تو اس میں یہ تین چیزیں جیسے لشکر ہیں وہ تین ہیں، انسان جنوں کا لشکر ہے، انسانوں کا لشکر ہے، اسی طرح پرندوں کا لشکر ہے۔ اسی طرح آپ نے جو اللہ کا فضل کہا ہے، نسبت کی ہے، وہ لفظ بھی 3 دفعہ بیان ہوا ہے، اللہ کے فضل کا ذکر بھی 3 دفعہ ہے۔ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، پھر فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، پھر فرمایا ھذا من فضل ربی۔ تو یہ اللہ کے فضل کا ذکر خیر بھی 3 دفعہ ہے، اللہ کا شکر بھی 3 دفعہ بیان ہوا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں 3 دفعہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کریم کی
یعنی بلاغت ہے اور فصاحت ہے کہ وہ صرف میسج نہیں دیتا، اس میں زبان و ادب کے بھی اتنے حسن ہیں جو ہر واقعے میں اور ہر آیت میں موجود ہے۔ جس پہلو سے بھی کوئی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، ہر پہلو سے قرآن کے اندر جو حسن ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور معنی و مفاہیم کے سمندر ہے جو آنکھوں کے سامنے معجزن ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہلو پہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔